اب ہمیشہ کی طرح میں تھوڑا سا الرٹ ہو گیا ہوں کہ یہ باہر جا رہے ہیں، اور رائٹر نے اس طرح کے سین کبھی بغیر مقصد کے محض ریکریشنل موڈ یا ٹیسٹ دینے کے لیے نہیں کریٹ کی ہے. وہ ہمیشہ اس کو ٹرننگ پوائنٹ اور ٹوسٹ کے طور پر یوز کرتا ہے، اور یقیناً کوئی پرابلم اور کوئی عجیب سی بات ہو جاتی ہے جس سے ریلیشن شپ بھی کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور ان کے اندر کوئی رفٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے. تو اس سین کے اوپر ایک بار پھر الرٹ ہونا پڑتا ہے کہ دیکھیں آگے کیا ہونے لگا ہے، رائٹر ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے. تو خیر پچھلا سین اچھا تھا جب سوہا جو ہے وہ کہتی ہے کہ باہر نہیں جانا اور گھر کے اندر ہی کھانا کھانا ہے. تو یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہوتی ہے. اگر عورت گھر کی پرواہ کرنے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد کی بھی پرواہ کرنے لگی ہے. تو تین چیزیں ہیں، اگر یا تو عورت مرد پر توجہ دے رہی ہے، یا گھر پر توجہ دے رہی ہو، یا بچوں کو توجہ دے رہی ہو، تو اگر تینوں میں سے ایک بھی مل جائے تو سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ اچھا چل رہا. تو اس وقت ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ گھر پر رہنا اور ڈومیسٹیکیٹ کرنا، مرد کو گھر کا عادی بنانا، اس کی سی کوشش کر رہی ہے، وہ ایسی چیزوں کی کوشش کر رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ باہر کا یہ بہت کم عورتیں محسوس کر پاتی ہیں کہ جو عورت اپنے ہاتھ سے مرد کو کھانا دیتی ہے وہ بہت بڑی ون کے اس پہ کھڑی ہے، کسی وقت بھی اسے بہت بڑی ون مل سکتی ہے. تو مرد اپنے خود کو کھلانے والی عورت جو ہے وہ اس کا احسان مند ہونے سے روک نہیں سکا آج تک. جو بھی عورت اسے کھانا کھلاتی ہے، جو بھی عورت اسے پانی پلاتی ہے اور ٹیبل سے جاتی ہے اس کے لیے، اور اسے محسوس ہوتا ہے مرد کو کہ یہ اس کی کیئر کر رہی ہے اور اس کی پسند کا خیال رکھ رہی ہے، اور اسے تو وہ اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. بہرحال دیر از اے ویریس ویرائٹی آف پیپل، تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ بھی ہو، لیکن میرے خیال میں ہمیں زیادہ عام طور پر کسی کی نیچر کو دیکھنا نہیں آتا، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر ایک عورت 20-25 سال بغیر کوئی چیٹنگ کیے ایک انسان کے ساتھ رہ رہی ہے، دوسرے انسان کے ساتھ، اور مرد بھی بغیر چیٹنگ کیے اگر کسی عورت کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اٹ مینس دے آر بوتھ فیتھ فل. چاہے جتنا مرضی لڑ جھگڑ رہے ہوں، انہوں نے کبھی ایک دوسرے کی تعریف نہ کی اور اس طرح کی باتیں. تو زاویئر کا اس طرح کھانے کے لیے، آئس کریم کے لیے باہر جانا، اور سوہا کا اس کے پہلے سین میں یہ کہنا کہ نہیں ہم گھر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، اور میں ٹیبل لگاتی ہوں، اور بڑا روٹھے ہوئے انداز میں کہتی ہے کہ ہاں تو نے باہر کھانا جانا بڑا، تو جیسے کہہ رہی ہو کہ شکل دیکھی ہے باہر کھانے والی. تو بہرحال یہ ایک اچھا سین تھا، محبت بھرا سین تھا. اور یہ سین بھی اچھا ہے جس میں عمر جو ہے اس کو قائل کر لیتا ہے کہ ہم باہر چلتے ہیں، اور بار بار وہ سوہا کو دیکھ رہا ہے کہ سوہا کی کیا رضامندی ہے، اور سوہا اسے اشاروں سے کہہ رہی ہے کہ تم ایسا نہ کہو، باہر جانے پر ضد نہ کرو. لیکن پھر بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ سارا جو سین ہے یہ باہر جانے پر تیار ہو گئے ہیں. تو اب اللہ خیر کرے، ہمیں رائٹر سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں اس سین میں کوئی مایوس نہ کرے اور تکلیف نہ پہنچائے، اس کی مہربانی ہوگی. اسٹے بلیسڈ، اور زندگی میں خوشیاں تخلیق کرنے کی، اور خوشیوں کو پہچاننے کی، اور اچھے لمحات کو محسوس کرنے کی خوش نصیبی کی دعا مانگتے رہیں، اور اگر مل جائے تو شکر ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ڈومیسٹک لائف کی نعمتوں کو انجوائے کرنے کی
خوش قسمتی عطا فرمائے. اسٹے بلیسڈ اینڈ ڈو ریمبر می ان اینی پراپرٹی. تھینک یو. اللہ حافظ.